اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب وحدہ لا شریک کے نام کہ جس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے اور نعمتیں بے حد و حساب۔ تعلیم، تہذیب اور ہم کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام لے کر میں ہوں منزہ عنبرین۔ آج کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کا بہت ہی اہم پروگرام، کیونکہ آج جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹالرنس یعنی برداشت۔ ہیلن کیلر یہ 19ویں صدی کی ایک وہ مشہور و معروف مصنفہ ہیں جو بلائنڈ بھی تھیں اور ڈیف بھی، لیکن ان کی بصیرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دا ہائیسٹ بینیفٹ آف ایجوکیشن وڈ بی ٹالرنس۔ تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ جو ہم لے سکتے ہیں وہ ہے قوت برداشت۔ جب ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی آن دا ریکارڈ، آف دا ریکارڈ، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارا نظریہ برداشت کے بارے میں کیا ہے، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں اور ہمارا عمومی رویہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے وے سے برداشت کو ڈیفائن کرتے تھے۔ ان میں سے ایک سب سے خوبصورت جو ڈیفینیشن ہمیں ملی وہ ایک 8 سال کے بچے سے جب پوچھا گیا تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا، آئی تھنک ٹالرنس از ہیونگ اے بگ ہارٹ، یعنی برداشت کے لیے آپ کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے۔ ہم نے آن دا ریکارڈ بھی کچھ لوگوں سے بات کی، تو آئیے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے سوسائٹی کا، اور یہ ہمارا اسکیم ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ یہ چیز بہت افیکٹ کرتی ہے ہر چیز کو، ہماری ڈیلنگز کو، ہمارے ہر کام کو افیکٹ کرتی ہے۔ ذرا سی بات پہ جو لوگ اتنا عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بعض دفعہ بہت بڑے مسائل پیدا کرتا ہے۔ حدیث بیان فرمائی تھی کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو کسی کے لیے جھکنا پڑے، کسی بات میں آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے، تو اگر اس سے آپ کی عزت میں کوئی کمی آتی ہے تو وہ قیامت کے دن مجھ سے لے لیں۔ دیکھیے، برداشت کا ہونا تو ہر انسان میں بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ برداشت کے بغیر تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹالرنس کی بہت زیادہ کمی آ گئی ہے نوجوان نسل میں۔ بینگ ینگ، میں خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کیونکہ میں خود بہت زیادہ غصے والا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ برداشت نہیں ہوگی تو آپ کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے میں آئی گیس 60% ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا، ماں باپ کی جو ہے نا لڑائی جھگڑے ہوتے بچوں کے سامنے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو عدم برداشت، اگر ہم لوگ لڑائی جھگڑا کرتے تو وہی چیزیں جو بچے پک کر لیتے ہیں۔ برداشت تو بہت ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں برداشت نہیں ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے اندر یہ یقین جانو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دی ہوئی ہے، اتنی حق دی ہوئی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر 2-4 گالیاں بھی ہمیں کوئی نکال لے، ہم کہتے ہیں یار تم ٹھیک ہو، ہم ذرا برے ہیں۔ برداشت کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک گھر میں پیار و محبت سے لے کر معاشرے میں امن و سکون تک ایک پیچھے جو بہت بڑا عمل کار فرما ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برداشت کا۔ لیکن سوالات بے شمار ہیں، بے شمار کنفیوژنز ہیں۔ برداشت اصل میں ہے کیا؟ کہاں کتنا برداشت کرنا چاہیے؟ اگر آج ہم برداشت کم کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے؟ تو حاضرین، ان سارے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا 2 بہت ہی معزز شخصیات کو۔ ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت جو موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہ محی الدین ہاشمی۔ آپ ڈین عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ کی سروسز تقریباً 30 سال سے زیادہ ہیں۔ 2 دفعہ آپ کو پریزیڈنشل سیرت ایوارڈ سے نوازا گیا اور 2021 کے سول ایوارڈ کے لیے آپ نومینیٹڈ ہیں۔ ہاشمی صاحب کی بہت گہری نظر ہے اسلامک تھاٹ پہ، اور ریسرچ اور ایکیڈیمک دونوں کاموں میں ان کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ تو سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔
دوسری جو معزز شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب. آپ ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایک جانا پہچانا نام اور پورے پاکستان میں ایجوکیشن کی فیلڈ کا شاید ہی کوئی بندہ ہو جو سر سے واقفیت نہ رکھتا ہو. سر ویلکم. سر کے کریڈٹ پہ بے شمار ریسرچ پروجیکٹس، مور دین 50 ریسرچ پروجیکٹس انہوں نے کیے، ریسرچ پبلیکیشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیڈیمکس میں ان کا پڑھانے کا 20 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے. تو سر تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم. تو حاضرین ہم بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس کوشش سے کہ برداشت اصل میں چیز کیا ہے. تو میں گزارش کروں گی شاہ محی الدین ہاشمی صاحب سے کہ سر آپ پلیز ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے کہ برداشت ہم کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور صبر کے ساتھ اس کا تھوڑا سا تعلق بھی واضح کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا جو آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے. صبر جو ہے وہ اسلام کے بنیادی جو اخلاقی نظام ہے اس کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اسلام نے جو ایک ورلڈ ویو دیا ہے یہ اس کے ساتھ بڑا گہرا کنیکٹڈ ہے. لوگ اس کو ایک سطحی سا مفہوم لیتے ہیں، برداشت کر لینا یا اس کو پی جانا، لیکن اسلام نے اس کو بہت ہی ایک ہائر جو فکری نظام ہے یا عقیدے کا نظام ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے. جو ورلڈ ویو اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. انسان مالک حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ امین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو اس کو دی ہے بطور امانت کے دی ہے، اس کے سپرد کی ہے، اور جو مالک ہے حقیقی وہ کسی بھی وقت چاہے تو اس کو لے سکتا ہے، اور اگر وہ لے تو اس کو پھر جو ریئیکٹ کرنا چاہیے وہ مناسب ریئیکٹ کرنا چاہیے. یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے اس کو چیز کے چھننے کی بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ ان معاشروں میں دیکھیں جہاں پہ خدا کے وجود کا کوئی نہیں ہے، تصور نہیں ہے، تو وہاں پہ جب کوئی چیزیں اس طرح کی بڑی قریبی چھن جاتی ہیں تو وہاں کا ریئیکشن بڑا مختلف ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک ایسا معاشرہ جو مذہبی روایات کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اس کو بڑا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو واضح کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم انسانوں کو آزماتے ہیں، کبھی بھوک کی شکل میں، کبھی خوف کی شکل میں، کبھی اس کی کوئی جان جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے، یا مال جو ہے وہ چھن جاتا ہے. اور پھر ہم خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کو یہ مصیبت آتی ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. گویا یہ سارا جو کچھ ہے یہ ہم تو اس کے اونر نہیں ہیں. تو جو مالک حقیقی ہے جب چاہے گا اس کو لے گا تو ہم اس کو بخوشی اس کے حوالے کر دیں گے. تو یہ ایک بنیادی فکر ہے جس کے اوپر پھر یہ پورا تصور چلتا ہے. اور ایک مسلمان جو ہے جب اس کو اس طرح کی کچھ مسائل سے گزرنا پڑتا ہے تو اس کی ایک تربیت اگر ہوئی ہوگی تو وہ ایک مناسب طریقے سے اس کا رد عمل دے گا. بہت شکریہ سر. اور پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ اس پہ روشنی ڈالیں. ٹالرنس کی ضرورت کیا آج پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی ہے، اور اگر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے اپنی نئی نسل کو اس حوالے سے ٹرین کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے جیسے ہاشمی صاحب نے بتایا نا، ایک فکرے میں جو اس میں سمجھ آتا ہے کہ برداشت جس کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی، اپنے نظام میں یہ موجود تھی، اور انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی. معاشرے میں پھر ہم جب اس سے ہٹ کے کچھ چیزوں کے حصول کے لیے، کچھ لوگوں سے مسابقت کے لیے
جب ہم کاوش میں پڑ جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ وہ رویے پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں اس اصل راستے سے ہٹا لیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم جب تک بہت عرصے تک ہم میں جب کہ کمیونیکیشن کے موڈز اتنے فاسٹ نہیں تھے تو کمیونٹیز اپنی حد تک کنفائنڈ رہتی تھیں. ہر کمیونٹی اپنے اندر محدود تھی اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ اس کا تعلق بہت کم ہوتا تھا. سو لہٰذا ایک شخص ایک معاشرے میں پیدا ہوا, اس معاشرے کے جو بھی اوصاف تھے وہ سیکھے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دی. اچھا وہ کیونکہ آپس میں ملتے جلتے تھے, ایک ہی طرح کے ہوتے تھے, ایک ہی تربیت سے گزرتے تھے, سو ان کے درمیان اس طرح کی ضروریات کم پڑتی تھیں کہ کسی ایسی چیز کو برداشت کرنا پڑے جو کہ ان یوزول ہو. لیکن اب پچھلے اگر آپ 1980s کے بعد کی دنیا کو دیکھیں تو یہ انٹریکشن بہت فاسٹ ہو گئے ہیں. اب ہمارے گلوبلی کنیکشن زیادہ ہو گئے ہیں, ہمیں انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, ضروریات بدل گئی ہیں. لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرح اب ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت کا جو مادہ ہے وہ زیادہ کرتے جائیں. کیونکہ جتنے میں ڈائیورس لوگوں سے ملوں گا, میں اس کو برداشت بھی اس سینس میں نہیں کہتا, مجھے سیکھنا چاہیے کہ اپنے سے مختلف چیزوں کو کیسے چیرش کیا جاتا ہے, ڈائیورسٹی کو کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. میں کسی کام یا کسی بھی نظریے کے بارے میں, کسی خیال کے بارے میں جو ایک رائے رکھتا ہوں, دنیا میں دوسرے لوگوں کی اس سے مختلف رائے ہو سکتی ہیں اور وہ ساری جائز بھی ہو سکتی ہیں, درست بھی ہو سکتی ہیں. سو لہٰذا مجھے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی بات جس کو میں درست سمجھتا ہوں اسے سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے مجھے دوسروں کو, اور اگر اس سے کوئی مختلف رائے رکھتا ہے تو اس کی رائے کو تسلیم کرنے کا میرے اندر گنجائش بھی رہنی چاہیے ہر وقت. دنیا میں ایک درست اور ایک غلط کا تصور نہیں ہے. درست اور غلط کے درمیان بہت سارے معاملات ہیں زندگی کے جن کو ہم نہ سبجیکٹو فارم میں دیکھتے ہیں, کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, اور کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی صلاحیت جو ہے یہ میرے خیال میں ایک وہ سافٹ سکل ہے جو اس صدی میں زندہ رہنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے, دوسروں کی خاطر نہیں, اپنی سروائیول اور اپنی لائف کی کوالٹی کو اچھا بنانے کے لیے. سو میرے نزدیک برداشت اس چیز کا نام ہے. جی سر بہت شکریہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی بہادری کی بات ہے کہ اگر آپ کسی اور کا نقطہ نظر نہ سنیں, نہ برداشت کریں, تو یہ ایک بڑی بہادری کی بات ہے. تو اس حوالے سے پہلے میں پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب سے درخواست کروں گی کہ سر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا برداشت بزدلی کا نام ہے یا یہ اصل بہادری ہے؟ جی بہت شکریہ. میں تھوڑا سا ایک اور پہلو کی طرف بھی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں صبر کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن نے اس کو ابتلا کے ساتھ جوڑا ہے, یعنی ایک آزمائش ہے, کے ساتھ بالکل, اور ہم اس کو ایک پریکٹس بھی کہتے ہیں. ایک یعنی ایک ایسا پروسیجر ہے جس سے انسان کو گزارا جاتا ہے, اس کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے, اس کو مضبوط کیا جاتا ہے. میں صبر کی اس پہلو پہ بات کر رہا ہوں جس میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. ایک وہ دوسرا پہلو ہے جو اختلاف کا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو پہلو ہے اس میں قدرت نے دو چیزیں رکھی ہیں بنیادی طور پر, کہ جب اس پر کوئی ایسی مشکلات آتی ہیں, اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جب آپ بہت کوئی بڑا کوئی ذمہ داری کی طرف بڑھتے ہیں تو بڑی ٹف قسم کی آپ کو پریکٹسز کرتی ہیں. آپ نے کوئی بڑی گیم جیتنی ہے, کوئی آپ نے آرمی جوائن کرنی ہے, کوئی ایسا کام کرنا ہے, تو آپ کو ایک مشکل رستے سے گزرنا پڑتا ہے. بینی اسی طرح جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں. یعنی اس دنیا میں انسان ایسے تو نہیں آیا, اس کی 2-3 بڑی ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں کہ اس کو خلافت کا منصب دیا ہے, زمین میں اپنا نائب بنایا ہے, تسخیر کائنات کی ذمہ داری اس پہ ڈالی ہے, اور اس کو کہا ہے کہ تم نے پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے. یہ بنیادی ذمہ داری اس پہ ڈالی ہے. اتنی بڑی اسائنمنٹ کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کو کسی ٹف ایکسرسائز سے گزارا جائے. تو بنیادی طور پر یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں. ایک تو روحانی طاقت اس میں آتی ہے, دوسرا اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں عفو و درگزر, معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے.
اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں دیے وہ یعنی ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, سل من قطع کا, جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کرو. واعف عمن ظلمک, جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو تم سے بدسلوکی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دی ہیں جو وہ آدمی جس میں برداشت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے وہ کہاں پہ یہ کام کر سکتا ہے کہ جو اس سے بدسلوکی کرے. اور سیرت میں بے شمار خوبصورت ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا اور آپ نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا. تو یہ تبھی کر سکتا ہے آدمی جب ایک اس روحانی جس کو کہتے ہیں تربیت سے ایک آدمی گزرا ہو, جس کو صبر یا برداشت کہتے ہیں. تو اس سے گزرنے کے ساتھ ہی آدمی ہوتا ہے. البتہ جو آپ نے یہ بات کی کہ بزدلی اور صبر یہ دو چیزیں مختلف ہیں. صبر تو یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ اس کو یعنی ایسی چیز ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یا اختیار میں تو ہے لیکن آپ اس تکلیف سے گزریں گے تو کوئی ہائر پرپز وہ یعنی اس پروسیس کا حصہ ہے, تو اس لیے آپ بس میں تو ہے لیکن آپ نے وہ کرنا ہے. ان چیزوں کا نام تو صبر ہے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایسی چیز ایسی خرابی جس کو درست کرنا آپ کے بس میں ہے تو اس پہ پھر اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو وہ بہت بری بات ہے. بلکہ وہاں پہ آپ کا بات کرنا, آپ کا بولنا, آپ کو حق بات کی تربیت کرنا وہ ایک جہاد کی بات ہے. لیکن ان چیزوں کو فرق کرنا ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ایک مہارت کی ضرورت ہے. اور جو اہل علم لوگ ہیں یعنی دو طرح کی شخصیات آج کل ہیں. ایک وہ لوگ جو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والی شخصیات ہیں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ جذبات کو بیچتے ہیں. ایسے لوگ جو علم کی بات کرتے ہیں, جو فہم کی بات کرتے ہیں, جو بصیرت کی بات کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور یہ چیزیں انہی سے سیکھنی چاہیے. اس حوالے سے نشاندہی کی کہ اسلام میں اتنی فضیلت ہے برداشت کرنے کی. ایک اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال لیں تو لمحہ لمحہ ایک برداشت اور بڑے احسن طریقے کی برداشت ہمیں نظر آتی ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کو تو کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, تو ہمارے معاشرے کو تو پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تھا. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے عدم برداشت کے واقعات بڑے نظر آتے ہیں اور لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہم برداشت کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں. تو پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے میری گزارش ہے کہ سر آپ تھوڑی سی اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم نے ایک اسلامک معاشرے میں ہونے کے باوجود برداشت اس طرح سے نہیں سیکھی جس طرح سے سیکھنی چاہیے تھی. بڑا اہم نقطہ ہے جی آپ نے جو ریز کیا کہ ہم سب یقین رکھتے ہیں, مذہب کی طرف سے بھی ہمیں یہی پیغام ہے اور معاشرت کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے. اس کے باوجود معاشرہ جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار کیوں ہو گیا جبکہ ہم سب کا یقین ہے اس بات کے اوپر. میں اس پوائنٹ پہ بھی آتا ہوں جی. میں جو برداشت کا کانسیپٹ ہے نا اس کو ایگزسٹنس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہوں. برداشت سے میں یہ مراد لیتا ہوں کہ مجھ سے مختلف سوچ کے, رہن سہن کے, شکل و صورت کے لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں. مجھے اپنی آئیڈینٹی کو بھی قائم رکھنا ہے اور ان کے ہونے کو تسلیم بھی کرنا ہے. ان کے ہونے کو تسلیم کرنے سے یہ مراد نہیں میرے نزدیک کہ میں ان کو برداشت کروں گا. اس میں ایک جبر کا ایلیمنٹ آتا ہے اپنے اوپر. میں ان کی اپنے سے ان کے فرق ہونے کو ہمیشہ چیرش کرتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ڈیفرنٹ ہیں اور میں ان کے ڈیفرنٹ ہونے سے سیکھتا ہوں. مجھے ان سے یہ مجھے اس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا. ضرورت پہ ہم نے پہلے بات کی کہ پہلے شاید اس کی ضرورت اتنی شدت سے نہ تھی جتنی اب یہ کمیونیکیشن کے بعد بہت زیادہ ذرائع آمد و رفت بڑھنے کے بعد ہو گئی ہے جہاں موبیلٹی آسان ہے. اچھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اپنی آئیڈینٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا لیکن
دوسروں کی آئیڈینٹی کو انڈرمائن بھی نہیں کرنا چاہتا, ان کو بھی جیسے وہ ہیں ویسے تسلیم کرنا چاہتا ہوں, اور یہ چاہتا ہوں کہ ان ریٹرن مجھے بھی اسی طرح تسلیم کیا جائے جس طرح سے میں ایگزسٹ کرتا ہوں. تعلیم, یہ بات آپ تعلیم دان ہیں, بہت عرصے سے اس فیلڈ میں تجربہ رکھتے, تعلیم میں, پاکستان کی تعلیم میں یہ بات ہم نے کس دن سکھائی تھی؟ یہ بات ہم نے اسلامیات کی کتاب میں, معاشرتی علوم کی کتاب میں پڑھائی تھی. بالکل. اس کے بعد پھر بچوں سے کبھی بھی اس کو کرنے کا نہیں کہا. انہیں کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ تمہیں یہ باتیں یاد ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے, کرنے کی ڈیمانڈ نہ میں نے بچوں سے کبھی کی اور نہ ہی کبھی اپنے اوپر لاگو کی. دیکھیں, دو ذرائع ہیں بچوں کے پاس سیکھنے کے, کہ جو انہیں بتاؤں, انہیں وہ موقع دوں کہ وہ اس کو پریکٹس کریں. اگر وہ اس کو پریکٹس نہ کریں تو معاشرے میں ان کی ایکسیپٹنس کم ہوتی جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا. ایز اے استاد جو باتیں میں کہوں وہ میں کروں. جس دن میں انہیں یہ کہوں کہ بیٹے آپ کو جو ایتھنک ڈفرینسز ہیں ہمارے, ہمیں دوسروں سے تعلق انسانیت کی بنیاد پہ, اور جو بات ہم جس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس بات کے درست یا غلط ہونے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا یا اس کو نہ تسلیم کرنا. یہ میں نے زبانی بتایا, لیکن کرتے وقت شاید ہمیشہ اگر اس کا الٹ نہیں کہا کرنے کو, تو اس کو ایز اے نیوٹرل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ مرضی سے ڈیسیجن کر سکے. ہمارا معاشرہ, اور پھر دیکھیے اسکول جو ہے نا, وہ بنیادی طور پہ, یا کوئی بھی تعلیم کا نظام, وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا. تعلیم کا پورا نظام معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ایک بچہ اسکول میں یا کسی بھی تعلیمی نظام میں میرے ساتھ چند گھنٹے گزارتا ہے, اور اس کے بعد اگر ان چند گھنٹوں میں سکھائی ہوئی باتیں ان باتوں سے نہ ملتی ہوں جو وہ جا کے اب معاشرے میں پریکٹس کرے گا, گھر میں دیکھے گا, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے گا, یہ اگر آپس میں ایک جیسی نہ ہوں تو میرے بولنے کا, کرنے کا اس لیمیٹڈ پیریڈ میں اثر ختم ہو جاتا ہے. میں نے اس ٹائم کو جب وہ میرے پاس تھا اسکول میں بھی یوٹیلائز نہیں کیا, پڑھانے میں کیا, اس کو پریکٹس کرنے میں نہیں کیا. میری شخصیت میں وہ نہیں دیکھ پایا ان صفات کو. اس کے بعد جب وہ مجھ سے نکل کے گھر گیا تو گھر بھی وہ کچھ نہیں ہوتا جو میں کتاب میں پڑھاتا ہوں. تو اس نے سیکھنا وہ ہے نا جی, جو اس کو ارد گرد نظر آتا ہے. اچھا, اب اگر اس بات پہ لوگ اکثر جب ہم یہ پوائنٹ ریز کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے معاشرہ ٹھیک کر لیں پھر تعلیم ٹھیک ہو جائے گی, یا تعلیم ٹھیک کریں تو معاشرہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. تعلیم ٹھیک کرنے سے ہی معاشرہ ٹھیک ہونا ہے, یہ بات درست ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن تربیت کا عمل جو ہے وہ صرف اسکول کے اندر تک محدود کر کے نہیں ہو سکتا. تربیت کا عمل جب تک آپ اسکول کو معاشرے سے کنیکٹ نہیں کرتے, پیرنٹس, میں, بچے, ہم سب یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جن چیزوں کو میں روز کہتا ہوں ان کو کرنے سے زندگی, ہمارا ایمان اس بات پہ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں زبان سے کہ یہ کچھ ہو جائے تو معاشرہ اچھا ہوتا ہے, کرتے وقت ایسا کرتا نہیں ہوں. اگر مجھے اندر سے اس پہ پختہ ایمان ہونا تو میں پھر سب سے پہلے کرنے والے کام کو ٹھیک کروں گا. بولنے والا کام خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اگر کرنے والا ٹھیک ہو جائے. سو اس کا حل میرے نزدیک جو ہے نا جی, تعلیم کے ساتھ وہ جو ایک ایلیمنٹ آف ٹریننگ جس کو تربیت کا نام ہم دیتے تھے, جب تک وہ اس کا انگریڈینٹ نہیں بنتا ضروری, اس وقت تک یہ صرف بولتے رہنے سے, کتابوں میں درس دیتے رہنے سے یہ چیزیں درست نہیں ہونے والی. بالکل, آپ نے بہت ہی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا, کیونکہ اگر دیکھیں آپ کسی بھی لیول کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اگر ہم اسلامیات کے علاوہ اگر ہم باقی ریلیجن کی بھی بات کریں تو ایتھکس ایک لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. اسلامیات کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, اردو کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں, اس میں آپ کو برداشت کے حوالے سے لیسن ضرور ملیں گے, لکھا ہوا کانٹینٹ ضرور ملے گا. اس کانٹینٹ کا بظاہر امتحان بھی ہوگا, اور ہم شاید یہ سوچ کے آنکھیں بند کر لیں گے کہ کیونکہ میں نے کتاب میں یہ بات لکھ لی, بچوں نے اس بات کو یاد بھی کر لیا, اور اس کے بعد امتحان میں انہوں نے اس بات کو لکھا جس کی بنیاد پہ انہیں نمبر بھی مل گئے, تو شاید یہ ایلیمنٹ
بچوں میں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اس طرح سے انکلکیٹ بھی ہو رہا ہے. تو لیکن چونکہ معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ انکلکیٹ نہیں ہو پا رہا, اور سر نے بڑا رائٹلی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا معاملہ بھی ہے.